السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم، وصلاة وسلاما دائما ابدا علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ والشکر للہ، اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اور نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں ایسا منظور و مقبول فرمائے کہ اس کی برکت سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، آج ماہ شوال المکرم کا چوتھا اور آخری جمعہ ہے، اور 28 شوال المکرم 1447 ہجری ہے، جبکہ 17 اپریل 2026 ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے گزشتہ ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کی اس نشست سے جو درس قرآن کے سلسلے کا آغاز کیا تھا اور قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جاننے اور سمجھنے کی کوشش شروع کی تھی، آج اس سلسلے کی یہ 9ویں نشست ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں الحمدللہ ہم سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع کی آیت نمبر 34 تک ترجمہ اور تفسیر جان چکے تھے الحمدللہ، اور آیت نمبر 34 یہ تھی کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو چونکہ وقت تمام ہو گیا تھا تو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں رہ گئی تھیں، تو پہلے وہ چند باتیں اور پھر اس کے بعد آج کی اس نشست میں سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع کی آیت نمبر 35 سے ہمارے ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا آغاز ہو جائے گا۔ تو آیت نمبر 34
میں اللہ کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے اسجدوا لآدم، تم سب سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس کے علاوہ سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اب اس میں اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد کہ اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سجدہ کیا ہے؟ آسان ترین لفظوں میں انتہائی تذلل کے ساتھ، عز و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینے کا نام سجدہ ہے۔ پیشانی جھکا دینا، زمین پر ٹکا دینا، یہ سجدہ ہے۔ تو مفسرین کرام نے یہاں اس حوالے سے کئی باتیں بیان کی ہیں کہ بنیادی طور پر انہوں نے کہا جس سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تحیت ہے، یعنی سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت تو صرف اللہ کے لیے کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، وہی عبادت و بندگی کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ عبادت۔ تو وہاں پر بھی جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ گو کہ حضرت آدم علیہ السلام سامنے تھے، مثل قبلہ تھے وہ، اور مقصود اللہ کے حکم کی تعمیل تھا۔ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ پھر دوسرا سجدہ ہے سجدہ تعظیم، سجدہ تعظیمی، سجدہ تحیت۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ ان کی عزت و تکریم کے لیے، تعظیم و تکریم توقیر کے لیے یہ سجدہ کروایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بوجہ علم کے شرف و فضیلت عطا فرمائی، فوقیت و برتری عطا فرمائی تمام مخلوقات پر، یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی جو کہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، نورانی مخلوق ہیں، ان پر بھی فضیلت عطا فرمائی اور ان سے سجدہ کروایا۔ لیکن فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ میں نے عرض کیا تھا اس سے بڑا عابد کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ اس نے انکار اس بنا پر کیا کہ میں ان سے افضل ہوں، بہتر ہوں۔ انکار بھی کیا اللہ کے حکم کے، حکم عدولی کی، نافرمانی کی، اور واستکبر، اور تکبر بھی کیا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں نے اللہ کی ہزارہ سال عبادت کی ہے اور اللہ نے مجھے بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ تو اس نے اس بنیاد پر سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اس کے لیے، ابلیس کے لیے، کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اب یہاں دو چیزیں، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی اور تکبر، یہ دو ایسے افعال ہیں، ایسے گناہ ہیں کہ اگر کسی سے سرزد ہو جائیں تو وہ خواہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عابد کیوں نہ ہو، وہ کافروں میں سے ہو جائے گا۔
یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، یعنی انسانوں کے لیے بھی اس میں تعلیم ہے کہ نہ اللہ کے احکامات کی، حکم کی نافرمانی کرنی ہے اور نہ ہی تکبر کرنا ہے، بلکہ عز و انکساری اختیار کرنی ہے اور اللہ کے احکام کی تعمیل کرنی ہے، ورنہ کفر کا اندیشہ ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں اس حوالے سے اہم ترین، یعنی سجدہ عبادت، سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے، سجدہ تعظیم کیا جا سکتا تھا دیگر شریعتوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں اس میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اب کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو سجدہ تعظیمی بھی، بلکہ ایک سنی ہوگی یہ مشہور زمانہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم سجدہ کریں، سجدہ کرنے کے آپ سے زیادہ کون سا سوار ہو سکتا ہے جس کو سجدہ کیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ خیر، تو یہاں تک آیت نمبر 34 کی بات مکمل ہو گئی۔ اب آیت نمبر 35 سے ترجمہ قرآن اور اس کی مختصر تفسیر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی 35 نمبر آیت۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ کون ہے ان کی بیوی؟ حضرت بی بی حوا، اماں حوا، دنیا میں پہلی عورت جن کی ہم سب اولاد ہیں۔ اور بی بی حوا کی تخلیق کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی، یعنی ان کی تخلیق کا سبب انسان ہے، مرد ہے، پہلی عورت کی تخلیق۔ اس کے بعد جتنی نسلیں انسانی چلی وہ آدم و حوا کی ذریت کہلائی، ان کی اولاد کہلائی، اور انہی کی نسبت سے ہم آدمی کہلاتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا۔ پھر یہ بھی مفسرین کرام نے اس کے اوپر تفصیلی بحث کی ہے کہ حضرت بی بی حوا کی جو تخلیق ہوئی، ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جب بیدار ہوئے تو ایک عورت کو اپنے قریب پایا، تو سوال کیا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عورت ہوں، اور میں آپ اس لیے پیدا کی گئی ہوں تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں، تسکین پائیں، آپ کو راحت ملے۔ تو حضرت آدم اور حوا سلام اللہ علیہ کی جب تخلیق ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت میں رہنے کی اجازت عطا فرمائی۔ جنت، میں نے اس کے حوالے سے پہلے عرض کیا تھا جب پچھلی آیتوں میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار والی آیت آئی تھی، تو جنت کیا ہے، اس کی نعمتیں کیا ہیں، اور اس کے باغات، اس کے انواع اقسام کے پھل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں بغیر روک ٹوک کے جہاں سے جو تمہارا جی چاہے کھاؤ، یعنی پوری جنت ان کے لیے اور ساری نعمتیں ان کے لیے، جہاں جی چاہے گھومیں پھریں، جو چاہے کھائیں پیئیں، جتنا جی چاہے، بس ایک حکم دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ،
ایک درخت کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا کہ اور اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا، جہاں جی چاہے، جو جی چاہے، جتنا جی چاہے کھائیں پئیں، سیر و تفریح کریں۔ ایک مخصوص درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ اب مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت ہے، یعنی صراحت کے ساتھ وضاحت نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ تین اقوال ملتے ہیں اس کے حوالے سے کہ وہ کون سا درخت تھا جس کے پاس جانے سے منع کیا گیا، اور جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تو بدرجہ اولا اس کا پھل کھانا منع تھا۔ تو وہ درخت جمہور مفسرین کرام، اکثر مفسرین کرام کا کہنا یہ ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، لیکن بعض کے نزدیک وہ زیتون کا درخت تھا، اور بعض نے کہا وہ انگور کی بیل تھی۔ یعنی تین اقوال ملتے ہیں، گندم، زیتون اور انگور، اور زیادہ مشہور قول وہ گندم کے حوالے سے کہ وہ گندم کا درخت تھا، اس کے قریب جانے سے منع کیا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ شیطان نے حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو پہلے اور پھر ان کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو لغزش میں مبتلا کر دیا، اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے، اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اسی کے حوالے سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی۔ اب یہاں یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو، تثنیہ کا صیغہ فَأَزَلَّهُمَا، یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا، شیطان نے انہیں بہکا دیا جنت میں اس درخت کے حوالے سے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، یہ سب تثنیہ کے صیغے ہیں، یعنی حضرت آدم اور حوا ہی کی بات ہو رہی ہے، اور انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، یعنی جنت سے نکلوا دیا، جنت میں رہتے تھے وہ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا، اور وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں پھسلا، شیطان نے انہیں لغزش میں مبتلا کر دیا۔ یہ وہ مقام ہے جو بڑا توجہ طلب ہے اور بڑا سمجھنے والا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ یہاں بہت سارے لوگ مغالطے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیا۔ نافرمانی یقینی بات ہے کہ بھئی نافرمانی اگر اللہ کی ہوگی، گناہ ہے اللہ کی نافرمانی، لیکن یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا گناہ ہے۔ ان کے لیے یہ کہنا کہ انہوں نے گناہ کیا یا اللہ کی نافرمانی کی، یہ ادب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ، یہ وجہ سمجھ لیں
تو مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیے کوئی گناہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کام قصد و ارادے کے ساتھ کیا جائے، یعنی جس میں انسان کا ارادہ شامل ہو، نیت قصد شامل ہو، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے تو وہ گناہ ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کام جو اللہ نے منع کیا ہے اور نسیان و خطا کی وجہ سے ہو جائے، کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز نسیان و خطا، بھول جانا، بھولے سے کسی کام کا سرزد ہو جانا، تو پھر وہ گناہ نہیں کہلائے گا، اس کی معافی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ شیطان نے انہیں لغزش میں مبتلا کر دیا، یعنی یہ محتاط ترجمہ ہے، گناہ نہیں، پھسلا دیا یا جناب گناہ سرزد ہو گیا. ایک تو وضاحت یہ ہو گئی کہ گناہ اس وقت ہے جب قصد و ارادے کے ساتھ ہو. اور پھر ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، آپ نے سنی ہوگی یہ بات، کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں. انبیاء بھی معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں. فرشتے نورانی مخلوق ہیں، انبیاء خاکی مخلوق ہیں، مٹی سے بنائے گئے ہیں، انسان ہیں. لیکن ان تمام انسانوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ان سے کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو. کہ اگر ایسا ہو، یعنی اگر ان کو معصوم نہ مانا جائے تو ظاہری بات ہے ان کی اطاعت و پیروی کرنا ہے. وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وحی کا نزول ہوتا ہے، ان کی اطاعت و پیروی کرنے کا حکم ہے. اگر ان سے بھی گناہ سرزد ہو، نافرمانی ہو، تو لا محالہ پیروی کرنے کا حکم ہے، تو اس کی بھی پیروی کی جائے گی. پھر تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سہون، بھولے سے کوئی صغیرہ گناہ کی لغزش میں، اجتہادی غلطی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس مقام پر، مفسرین کرام نے اجتہادی خطا، یعنی کوئی کام بات کہی گئی، اس کو سمجھنے کا جو مرحلہ تھا وہ اس میں کمی واقع ہوئی، اور فکر کے نتیجے میں، یعنی جو انسان نے سمجھا اور غلط سمجھ کر اس کام کو انجام دے لیا، تو اس کو کہا جاتا ہے اجتہادی غلطی. یعنی سوچ بچار غور کیا جائے، اپنے تئیں اس کو درست سمجھا. ہاں، یہ سمجھ لیں بات. انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ اجتہادی غلطی کی بات ہوئی ہے، یہ عمومی طور پر ہے یا صرف حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے کیا کہ کوئی بھی گناہ جب اس میں قصد و ارادہ شامل ہو، اگر قصد و ارادہ نہیں ہے، ارادہ ہو گیا، بھول چوک سے ہو گیا، اور ہمارے ساتھ نہ جانے کتنے ہی کام ایسے ہو جاتے ہیں شب و روز میں، صغیرہ گناہ بھی اور کبیرہ بھی. لیکن صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ذریعے، اعمال کے ذریعے معاف کرتا رہتا ہے، از خود بھی معاف کرتا رہتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک ان کی توبہ نہ کر لی جائے اور ان کی تلافی نہ کر لی جائے. تو اب یہ جو انہوں نے پوچھی ہے نا بات، تو سمجھنے کی بات جو میں نے کہا تعریف گناہ کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب جیسے انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں کوئی واجب آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تقدیم تاخیر ہو جاتی ہے، رہ جاتا ہے، سجدہ سہو کر لیں، یعنی وہ بھولے سے ہی ہوتا ہے نا، کوئی جان بوجھ کے کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو بھولے سے ہو گیا، سجدہ سہو ادا کر لیا، نماز صحیح ہو گئی. تو اسی طرح سے زندگی میں شب و روز میں ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اگرچہ وہ قصد و ارادے کے ساتھ ہیں تو واقعتاً وہ گناہ ہی ہیں، اور ان کی معافی نہیں ہے تا وقت یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لیں، معافی نہ چاہیں. اور جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے. تو یہاں پر مفسرین کرام نے حضرت آدم
علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ وہ لغزش میں مبتلا ہو گئے، ان سے سمجھنے میں تو اس کی بھی بہت طویل وضاحت ہے، میں اس میں نہیں جا رہا کہ کس طرح سے، بس خلاصتاً یہ سمجھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جب یہ لغزش کا سرزد ہو جانا اور شیطان کا انہیں بہکانا، یہ بھی مشیت الہی تھا، یہ تو ہونا تھا، مشیت ازدی یہی تھی، یہ سبب بننا تھا ان کے زمین پر بھیجے جانے کا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی تھی وہ خلیفۃ الارض کے لیے تھی، زمین کے نائب بنائے گئے تھے، جنت میں رہنے کا حکم تو انہیں اعزازی دے دیا گیا کہ جنت میں رہیے آپ، اور یہ کام اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو شیطان جس نے جب انکار کیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے، اور اللہ نے اسے رادہ درگاہ کر دیا، تو اس نے تو اسی وقت قسم کھا لی تھی، اسی وقت جو ہے دشمنی، پکی دشمنی باندھ لی تھی کہ میں آدم کو، ان کی ذریت کو بہکاؤں گا۔ تو اس نے آغاز کر دیا کہ ابھی تو صرف حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کی تخلیق ہوئی تھی، جنت میں تھے، تو اس نے سوچا جنت میں رہیں کیوں، یعنی اتنے آسائشات میں، نعمتوں میں، تو اس نے اس بات کو پکڑ کر کے ایک خاص درخت کی طرف جانے سے منع کیا ہے، اسی میں ان کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور وہ کامیاب ہو گیا۔ جب کامیاب ہو گیا، یہ بھی اللہ نے فرمایا تھا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں لفظ ظالمین استعمال ہوا ہے، ظلم کا ایک معنی ہوتا ہے حد سے گزر جانا، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ اب یہاں عقیدے کی بات سمجھ لیں، جس طرح میں نے عرض کیا اس آیت میں یہ مشکل مقام ہے، نازک مقام ہے، کہ کوئی اگر یہ کہے آدم سے ادب کے خلاف ہے، اور انبیاء کی عصمت کے خلاف ہے، جو معصوم ہونے کا جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے خلاف ہے، تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، اجتہادی خطا ہوئی، اور اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھیے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو نعوذ باللہ حضرت آدم ظالم کہنا سوء ادب ہے، کفر کو لے جائے گا، کہ اگر یہ کہے کوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام ظالم تھے، گو کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ بالکل اسی طرح سے کہ وہ جو دعا ابھی آگے بات آئی اس حوالے سے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے یہ کہ جب جنت سے نکالے گئے تھے، زمین پر بھیجے گئے اور اتارے گئے زمین پر، جنت زمین پر نہیں ہے، جنت تو آسمانوں سے بھی اوپر ہے، جب وہاں سے زمین پر بھیجے گئے اور سالوں گریہ ازاری کرتے رہے، ندامت کرتے رہے، اور اپنے آپ کو انہوں نے کہا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی دیکھیے وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام ظالم تھے نعوذ باللہ، تو یہ ادب کے خلاف ہے، کلمہ کفر ہو جائے گا یہ۔ تو اس لیے بہت نازک مقام ہے یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے عز و انکساری کے طور پر جو لفظ استعمال کر رہا ہے، اگر کوئی چھوٹا کوئی دوسرا اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرے گا تو یہ گستاخی اور بے ادبی ہوگی، اور انبیاء کی گستاخی اور بے ادبی ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو اب یہ عقیدہ اور یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد، یعنی وہ اس درخت کے قریب بھی چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا، تو پھر اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا کہ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ہم نے ان دونوں کو وہاں سے، تو اس نے ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، یعنی شیطان نے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا، ہم نے کہا اِهْبِطُوا، تم نیچے اترو، اِهْبِطُوا کا لفظی معنی نیچے اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں،
ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یعنی اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، جو آپ سے نسل انسانی جاری ہوئی، ان میں سے بھی بعض کے دشمن ہوں گے. جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں قابیل اور حابیل کا قصہ آئے گا قرآن میں. وہ دشمنی میں ہی تو مارا تھا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تھا. تو اولاد آدم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. اور ایک معنی یہ کہ شیطان جس کو اس کو بھی جنت میں بھیجا، یہاں زمین پر بھیجا گیا حضرت آدم اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور وہ بھی دشمن ہے حضرت آدم کا، ذریت آدم کا، اولاد آدم کا، بنی نوع انسان کا. پھر اللہ کریم نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، یعنی یہ زمین رہنے کی جگہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مخصوص مدت تک، ایک مقررہ وقت تک یہاں سامان ہے تمہارے لیے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات کی تھی کہ یہ سب کچھ پہلے سے بنا دیا گیا تھا. یہ زمین، یہ آسمان، زمین میں جو کچھ ہے یہ سب بنا دیا گیا تھا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے. یہاں تک کہ فرشتے بھی پیدا کیے جا چکے تھے، جنات پیدا کیے جا چکے تھے، ابلیس پیدا کیا جا چکا تھا. پھر حضرت انسان کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم کی تخلیق ہوئی. پہلے جنت میں رہے، پھر اس کے بعد زمین پر بھیجے گئے. تو ان کو تو زمین پر بھیجنا ہی تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو زمین پر یوں کہیے وہ آنے کا سبب بن گیا، ورنہ ٹھکانہ تو انسان کا زمین ہی تھا. اس کی جو دنیا ہے وہ تو یہی تھی، زمین. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جتنے اسباب ہیں، جتنے یہ پہاڑ، دریا، سمندر، چٹانیں، یہ گل و گلزار، یہ انواع و اقسام کی نعمتیں، زمین سے اگنے والے جتنے چیزیں، یہ سب انسان کے لیے اور سب مسخر کر دی گئی. لیکن کب تک؟ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مخصوص وقت تک. یعنی یہ دنیا، اس دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے، چند روزہ ہے. ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. انسان کو بھی موت آ جائے گی اور اس کائنات کو بھی موت آ جائے گی، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. کریم نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب یہاں میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام، اچھا یہ بھی ایک تفصیل ہے، جب دنیا میں بھیجے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو یہاں یہ جو پاک و ہند کا علاقہ، جب سرندیب کی سرزمین پر بھیجا گیا، حضرت بی بی حوا کو جدہ کے مقام پہ اتارا گیا، یعنی الگ الگ مقام پر. پھر یہ بھی پوری تفصیل ہے پھر کس طرح سے یہ دونوں پھر زمین پر ایک ہوئے کہ عرفات کے مقام پر کہتے ہیں تفاسیر میں، روایتوں میں کہ ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام گریہ وزاری کرتے رہے. بعض روایات کے مطابق آپ 300 سال تک روتے رہے، گریہ وزاری، معافی مانگتے رہے، نادم رہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا جو اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، یعنی پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے. یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات. اب یہاں کلمات کا ذکر نہیں ہے، وہ کیا کلمات ہیں، وہ کون سے کلمات ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے یا اللہ نے سکھا دیے، جن کی برکت سے فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اور انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. تو مفسرین کرام نے یہاں پر ان کلمات کے حوالے سے دو باتیں ہیں.
ایک بات تو یہ وہی وہ والی دعا قرآن کریم میں بھی ہے، وہ جو میں نے ابھی پیش کیا آپ کے سامنے، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے جو اللہ نے انہیں سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وہ وہاں بات تھی نا فتکونا من الظالمین، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو انہوں نے اعتراف کیا کہ اے باری تعالیٰ ہم نے تیری نافرمانی کی اور ہم ظالموں سے ہو گئے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ فرمایا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ایک بات یہ بڑی خوبصورت ملتی ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ندامت کے ساتھ، یعنی جو اللہ سے بار بار معافی مانگ رہے تھے، تو ایک مرتبہ کہا اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے محمد کے حق سے سوال کرتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ محمد کون، تم نے کیسے جانا محمد؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، جب تو نے مجھے تخلیق کیا، مجھ میں روح پھونکی اور میں نے نگاہ اٹھائی، عرش کو دیکھا، تو میں نے وہاں لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تیرے نام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ محمد لکھا دیکھا، پس میں نے جان لیا کہ یہ کوئی تیرا بہت ہی محبوب و مقرب ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے. تو پس میں نے محمد کے وسیلے سے تجھ سے معافی مانگی. تو اللہ کریم نے فرمایا اے آدم ہم نے تمہیں معاف کیا، مغفرت عطا فرما دی. اور پھر فرمایا، روایات میں ملتا ہے حدیث میں، اور کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے آدم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ذریت میں سے تمام نبیوں کے آخر ہیں، یعنی تمہاری اولاد میں نبیوں کے آخر میں تشریف لائیں گے، اور ان کی امت تمہاری اولاد میں سے جو امتیں ہیں ان میں سے آخری امت ہوگی. کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. یعنی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ظاہر کی گئی. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کی برکت سے بخشش و مغفرت کا پروانہ مل گیا. تو یہاں یہ نقطہ نکالا جاتا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی اللہ کے محبوب اور مقرب ہستی کو وسیلہ بنا کر سوال کیا جا سکتا ہے، ان کی سفارش کروائی جا سکتی ہے، ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی معافی چاہی جا سکتی ہے، کسی مشکل کو حل کرنے کی دعا کی جا سکتی ہے. پھر اللہ کریم نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ارشاد باری تعالیٰ ہوا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، پس نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، اتار دیا گیا، اور وہ یہاں آباد ہو گئے، نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ کریم نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا. ایک تو پہلے فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. بھائی دشمنی کب ہوگی؟ جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی. اور تو اللہ کریم نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، یعنی انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری ہوا، ظلمت سے نور کی طرف
کفر سے ایمان کی جانب